پہلے نواز شریف صاحب نے پارٹی کی مشاورت سے فیصلہ کرنا تھا اور اب فیصلہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کرنا ہے۔ اسی دوران جو نواز شریف صاحب کے قریبی رفقا ہیں، 4 بڑی شخصیات کی ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ بتائیں کہ ڈیل کس سے کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈیل کا پتہ ہے تو آپ بتائیے کہ ہم نے کس سے بات کی ہے۔ تو یہ کیا کسی ایشو سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ فسانہ کوئی نہیں ہے۔ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جو سیاست میں تیزی لا رہی ہے، انہی کی باتیں اس وقت گردش کر رہی ہیں، انہی کی باتیں زبانِ زد عام ہیں، اس کے پیچھے کیا ماجرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر، میں تو چاہتا تھا کہ یہاں ایک ساؤٹ اور چلتا جو ایاز صادق کا تھا۔ چند دن پہلے پتہ نا ایاز صادق صاحب نے کیا کہا تھا کہ میری مسکراہٹ دیکھیں، معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں لندن جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میاں صاحب میرے ساتھ ہی واپس آ جائیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، بلکہ پوری قوم کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس کے بیانیے کے مطابق کام کر رہی ہے۔ رانا تنویر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا ابھی تک پارٹی کے اندر اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، یہی بات کہی نا۔ شاہدہ خان عباسی صاحب علیحدہ کہتے ہیں۔ مریم صاحبہ کا اگر آپ اس سے بھی چند دن پہلے کا ایک بیان دیکھ لیں، اگر وہ نکل آئے بیان، تو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کبھی کسی صورت میں ظالم حکومت کے ہوتے ہوئے میاں صاحب کو ملک وطن واپسی کی حمایت نہیں کریں گے، نہ انہیں یہ کہیں گے کیونکہ ہمیں یہ ظالم ہے، یہ میاں صاحب کو اذیت بچائیں گے، یہ ظلم کریں گے، یہ فلاں فلاں فلاں۔ یہ سارا مریم صاحبہ کا بیان تھا۔ سوال یہ کہ پاکستان کی پوری سیاست اس وقت میاں نواز شریف کے گرد کیوں گھوم رہی ہے؟ اس کی وجہ ہے نا، اس کے لیے دیکھیں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اس وقت برطانیہ میں، وہ ایک خوف کی علامت بنا ہوا ہے حکومت کے لیے، ہمیں یہ ماننا چاہیے۔ وہ ڈراتا ہے وہاں بیٹھ کے میں آ رہا ہوں، حکومتی بیانات چینج شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں آ کے یہ کر دوں گا، میں آؤں گا تو پاکستان کی سیاست تبدیل ہو جائے گی۔ حقیقت بھی ہے ان کے آنے سے فرق تو پڑے گا نا، یہ نہیں کہ نہیں فرق پڑے گا، بہت فرق پڑے گا، لیکن حکومت کے لیے پریشانی بھی ہے۔ سیاست گھومتی اس کے ارد گرد ہے ہی۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے متعلق جو ہے، وہ پیپلز پارٹی کی قیادت پاکستان میں موجود ہے، وہ ایک صوبے میں حکمرانی کر رہے ہیں، باقی قومی اسمبلی کے اندر وہ تیسری بڑی جماعت ہے۔ تو اب رہ گئی جو سیاست ساری گھومتی ہے وہ مسلم لیگ نون کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس لیے نواز شریف ہی ڈسکس ہوتے ہیں، ہر معاملہ میاں نواز شریف کے ارد گرد اس لیے ڈسکس ہوتا ہے کہ پاکستان سے باہر بھی وہی ہیں، پاکستان سے مفرور بھی وہی ہیں۔ اگر ان پر مفروری کا الزام لگایا جائے، ان کی فیملی کے لوگوں پہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو اس لیے میاں نواز شریف ڈسکس کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کلیئر بتا دوں، مریم صاحبہ کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے، آج کا جو ان کا بیان ہے، یہ بھی جھوٹ کا پرندہ ہے۔ میاں صاحب نہیں آ رہے، یاسر میں بار بار کہہ رہا ہوں، میاں صاحب نہیں آ رہے، میاں صاحب ابھی نہیں آ رہے۔ لیکن رانا صاحب، پھر سوال یہ بنتا ہے کہ حکومت کیسے ڈری ہوئی ہے؟ میاں صاحب کی واپسی تو سبھی کو سوٹ کرتی ہے، حکومت کو بھی کرتی ہے، اپوزیشن کو بھی کرتی ہے، نون لیگ کو بھی کرتی ہے۔ نہیں، حکومت کو کبھی سوٹ نہیں کرتی۔ حکومت کو کیوں نہیں سوٹ کرتی سر؟ وہ یہ بیان رکھتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف کو واپس لے کے آئیں گے، اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو ان کو سوٹ ہی کرتا ہے نا؟ نہیں کرتا سوٹ نا۔ اگر میاں نواز شریف واپس آ جاتا، پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی سیاست میں تبدیلی آئے گی۔ مسلم لیگ نون کی سیاست ایجیٹیشن کی سیاست بن جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی سیاست میں بے انتہا تیزی آ جائے گی۔ یہ کبھی نہیں حکومت چاہتی۔ میاں نواز شریف کا ملک سے باہر ہونا اور اس کے بعد یہاں پر مسلم لیگ نون کے اندر توڑ پھوڑ کرنا، 4 پیارے ہوں، 5 پیارے ہوں یا 6 پیارے ہوں، ان کی ملاقاتیں کرنا، ہر شخص کے لیے یہ راستہ کھلا رکھنا کہ تم اگلی دفعہ امیدوار ہو سکتے ہو، تمہاری باری آ سکتی ہے، یہ سوٹ کرتا ہے۔ یہ کبھی سوٹ نہیں کرتا کہ میاں نواز شریف پاکستان ہے۔ دوسری بات سنیں میری، میں نے اپنے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو آپ نے بورڈ بنا دیا ہے نا، یہ آپ نے سہولت دے دی ہے۔ بورڈ نے آج کیا کہا ہے؟ کیا ان رپورٹس پہ کوئی عالمی ادارے کی ساتھ میں رپورٹ لفٹ نہیں تھی، اس لیے اس کو اتھینٹک نہیں مانا جا سکتا؟ بس یہی ختم ہو گیا نا بات۔ اب مجھے بتائیں، کیا وہ کوئی عدالت مانے گی؟ کیا کوئی بورڈ نہیں مان رہا تو عدالت کیوں مانے گی؟ تو پھر بڑی سمپل سی چیز ہے، یہ اسی طرح ہوگا بھیا، اسی طرح ہوگا۔ یہ سیاست کھیلی جائے گی دونوں اطراف سے۔ میاں نواز شریف پاکستان نہیں آ رہا، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے، ابھی نہیں آ رہے۔ جب آنا ہوگا
تو اس وقت معاملات کو طے کرنے کے بعد آئیں گے جو ابھی تک طے نہیں ہوئے. وہ دیکھ لیتے ہیں وہ معاملات کون سے ہیں. اسی بیچ شامل کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما قیصر احمد شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ صاحب, میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے باتیں پھر سے گردش کرنا شروع ہو چکی ہیں. حکومت کہتی ہے ہم انہیں لے کے آئیں گے, آپ کی پارٹی کے رہنما کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ واپس آئیں گے, کچھ یہ کہتے ہیں پارٹی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا. ان کی واپسی کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ برطانوی عدالت نے کرنا ہے, حکومت پاکستان نے کرنا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون نے کرنا ہے, یا پھر خود میاں صاحب نے کرنا ہے؟ یاسر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں نواز شریف صاحب خود ماشاءاللہ بہت بڑے اسٹیٹسمین اور بڑے لیڈر ہیں, اور ضرور وہ فیصلہ جو بھی کریں گے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ خود فیصلہ کریں گے, اور پارٹی سے بھی ضرور مشورہ لیں گے, لیکن ڈیسیژن تو ان کا اپنا ہونا ہے, کسی اور کا تو ڈیسیژن نہیں ہے. ڈیسیژن تو جو وہ کریں گے وہی فائنل ہوگا. تو برطانوی برطانوی عدالت اگر فیصلہ کر لیتی ہے کہ ویزا ایکسٹینشن جو انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی اور برطانوی حکومت نے ریجیکٹ کر دی, برطانوی عدالت برطانوی حکومت کے فیصلے کو ہی ایکسیپٹ کرتی ہے, تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ میرے خیال میں اگر برطانوی عدالت کو فیصلہ کرتی ہے تو اس کی اپیل ہوتی ہے, جو مجھے پروسیجر پتہ ہے, تو یہ تو ایک لمبے عرصے کا کام ہے. ابھی تو ہمارے اگلے الیکشن تقریباً 1.25 سال یا 1.5 سال بعد ہونے ہیں, تو یہ کوئی اتنا پیریڈ نہیں ہے. میاں صاحب تو کسی وقت بھی ضرور آئیں گے جیسے جب وہ مناسب سمجھیں گے. تو عدالت کا فیصلے کے خلاف کے لیے تو اپیل میں جا سکتے ہیں وہ, اگر وہ. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ابھی 1.5 سال پڑا ہے, اپیل میں جا سکتے ہیں. مریم صاحبہ نے آج اور اس سے پہلے بھی کہا حکومت کو چلے جانا چاہیے, تو کیا آپ کی پارٹی حکومت کو بھیجنے کے لیے کوئی استعفے دینے پہ غور کر رہی ہے, یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں عدم اعتماد یا کوئی ایسا معاملہ لا رہی ہے؟ رانا عظیم, آپ تو سیزنڈ ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور آپ کے پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں. دیکھیے, ہم سارے آپشنز استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کا یہاں رہنا ملک کے مفاد میں اور لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے. لوگ اتنے پریشان ہیں. دیکھیے, آپ تو خود لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں, اور اس وقت مسلم لیگ یا پیپل پارٹی کی بات نہیں ہے. ہم جب جاتے ہیں نا اپنے حلقوں میں, تو ہمیں لوگ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ اس حکومت کا اللہ کرے جلد سے جلد خاتمہ بالخیر ہو اور یہ جائے, کیونکہ یہ حل نہیں نکال سکی. جو اس نے وعدے کیے تھے نا, اس کے پاس کوئی سوجھ بوجھ نہیں, کوئی کمپیٹنس نہیں, کوئی ایسا اب جواز نہیں رہ گیا کہ جن دعووں پہ تو آپ نمبر آف چیزیں کہہ سکتے ہیں ان کو. انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر دیے, اور رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوا. تو لوگ تو اس لیے بھی پریشان ہیں نا. ان کو اتنا تو سمجھ آنی چاہیے تھی. 22 سال میرے سوال کا تو جواب دے دیں, محنت کی جدوجہد. میں نے جو سوال کیا مجھے اس کا تو جواب دے دیں. اس کا جواب ہمیشہ آپ غور کر جاتے ہیں. آپ پرٹیکولر نہیں کیوں آپ بتائیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کون سا آپشن اور کب استعمال کریں گے؟ دیکھیں نا, سارے آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں. نو کانفیڈنس والا بھی ہے, لانگ مارچ بھی ہم کر رہے ہیں. کب کریں گے یہ؟ ہم تو اب شروع کر رہے ہیں نا. 27 فروری کو پیپل پارٹی لانگ مارچ کر رہی ہے. ہم 23 مارچ کو اپنا پورا پبلک اور خلقت لے کے پہنچیں گے وہاں اسلام آباد. تو اس سے پہلے ہی حالات تو اب یہ مریم صاحبہ نے آج بھی کہا ہے کہ چند دنوں کے مہمان ہیں. اپنے دعووں کے برعکس ڈیلیور نہیں کر پائی, تو بات پھر وہی ہے کہ پی ڈی ایم نے جو اپنے نکات طے کر رکھے تھے, پی ڈی ایم کتنے نکات پر عمل درآمد کر پائی ہے؟